بھائی انسان کی زندگی اللہ کے ہاں بک چکی ہے، تو اس بکے ہوئے مال کو کیا حق ہے کہ میرا جسم اور میری مرضی؟ کیا مطلب ہے؟ آپ اپنے جسم کو کہیں ٹرخوانا چاہتے ہیں کیا؟ میرا جسم میری مرضی. آپ اگر اپنے پیٹ میں چھرا مارے گناہگار ہوں گے یا نہیں؟ خودکش کیوں اتنا خراب ہے کہ کبار علماء اور اولیاء اس کا جنازہ نہ پڑھے. اس نے اپنی مرضی اپنے بارے میں غلط استعمال کی. تو یہ کہنا کہ میرا جسم اور میری مرضی، اور وہ بھی صنف نازک کا ہے جو ہر چیز میں مرد کا محتاج ہے. 200 عورتیں اکٹھی ہو جائے اور 50 سال تک تو کک بھی پیدا نہیں ہوگا. ایک سانڈا ان میں چھوڑے، ایک بھینسا، شہزادہ گلورین، اور نکاح ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ جیسے یہ بدماشان آج کل کہتے ہیں کہ نکاح کی کیا ضرورت ہے، عورتوں کو آزاد چھوڑو. تو نکاح کی تو ضرورت اس لیے ہے کہ عورت مقدس ہے، اس کو کوئی غلط ہاتھ نہ لگائے. وہ بھی پابند رہے گی، نہیں میرا خاوند ہے، میری منگنی ہوئی، میرا نکاح ہوا ہے، یہ اس کا حق ہے. تو سازشی لوگ فتنہ باز ہر دور میں ہوتے ہیں. قرآن شریف میں ہے کہ مشرکین نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو دیکھو، جس جانور کو خدا مارے یعنی مردار ہو جائے اس کو نہیں کھاتے، اور جس کو خود حلال کرتے اس کو کھاتے. اگر شیطانی خیال لے گے. اور قرآن کریم میں کہ کفار کہتے تھے کہ اگر یہ کفر اور شرک ناپسند ہوتا تو اللہ ہمیں کرنے ہی نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تمہیں اختیار دیا ہے، غلط استعمال کرو گے میں نے جہنم تیار کی ہے. غلط اور صحیح کے لیے میں نے 1,24,000 انبیاء، 104 کتابیں بھیجی ہے، 100 صحیفے اور 4 تفصیلی کتابیں. ہر دور اور ہر زمانے کے علماء ربانیین، متقی اور پارسا لوگ تمہیں اچھائیوں کی طرف بڑھاتے ہیں. آپ نے ایک موقع پر صحابہ کو کہا، حالانکہ صحابہ ستود صفات ہے، خدا کے ہاں ممدوح ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا مدح و تحسین کی ہے. اہل حق کا ایمان ہے کہ صبا یعنی کل کے لیے صحابہ کرام کی عاقبت محمودہ ہے اور سب جنتی. اس کے باوجود آپ ایک موقع پر صحابہ کو کہتے ہیں انا آخذکم بحجوزکم، میں تمہیں پیچھے سے پکڑتا ہوں، وانتم تتقہمون الی النار، تم تو زور لگا کے دوزخ میں گراتے ہو اپنے آپ. مطلب یہ کہ یہ جو مقام ملا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اور یہ مقام ملا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ صحابہ پکے مومن ہیں. لهم مغفرۃ ورزق کریم، ان کی بخشش بھی ہو چکی ہے اور عزت کی روزی بھی ملے گی. یہ اس لیے کہ پیغمبر نے واعظ نصیحت کے ذریعے خدائی وحی کے زور پر ان کو گھیرا ہوا ہے. جب آپ نے کہا کہ کوئی مومن نہیں جب تک مجھے ہر چیز کے اپنی جان تک سے عزیز نہ جانے، تو حضرت عمر نے کہا آپ میرے لیے سب سے عزیز ہے لیکن میری جان سے بھی ہے، اس میں مجھے کچھ تأمل ہے. آپ نے کہا ابھی تک ایمان ٹھیک نہیں. کچھ دیر بعد انہوں نے سوچا کہ اگر اس وقت کوئی گزند اور رن جائے تو نبی کو پر جائے گا یا میں گردن کٹاؤں گا.
تو حضرت عمر نے کہا کہ پتہ چلا کہ آپ میری جان اور میری عزت سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور عظیم ہے. آپ نے کہا الآن یا عمر، اب جا کے پکے پختہ مسلمان ہو گئے. کیسی باتیں کرتے ہیں. میرا جسم اور میری مرضی تو غلط ہو جائے گی. میرا جسم اور میری مرضی، یعنی میرا ٹٹو اور میرا بار. شرم تم کو مگر نہیں آئی. اور تیرا جسم، تیری زبان، تیرا دل، تیری زندگی اللہ تعالیٰ لے چکا ہے. بکے ہوئے مال کو کہیں اور بکوانا چاہتی ہے. تو علماء دین غریب بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں، بس وہ تو فارغ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا کرے، ان کا منصب یہ ہے. کوئی رائے راست چھوڑے اور ادھر ادھر تو عالم شور مچا دیتے. وہ جنرل ضیاء الحق، پاکستان کی تاریخ میں شاید ایسا اولیاء اللہ بادشاہ نہیں آئے گا. کس قطارخانے سے نکل کے، اور وہ صوفی و ولی نفل کو خوب پڑھنے والا، اور علماء اور اولیاء و مسجد و مدرسوں پر جان لٹانے والے. یاد رکھیے، یہ مدارس اور مسجد اس کے دور میں بڑی ہے. تو اس کو کسی نے کہا کہ ہمارے خطیب جمعے میں بڑے بے لگام ہوتے ہیں. تو آپ نے اس کو کہا ہم فوجی لوگ بھی تو بے لگام چلتے ہیں. اور پھر ایک خطیب کا ذکر کیا کہ دیکھو کمشنر اسلام آباد نے اس کو نوٹس دیا ہے کہ عدالت آ جاؤ. اب میں اس جگہ نماز پڑھنے جاتا ہوں، خطیب صاحب نے مجھے وہ سمجھ دیا، میں نے ڈسمس کرایا. فرمایا ہم غلط چلتے ہیں تو خطیب شور مچاتے. اب شور مچانے والا بھی کوئی نہ ہو تو ہم واپس کیسے خیر کی طرف آئیں گے؟ پیغمبر صحابہ کو یہی کہتے ہیں، انا آخذکم بحجزکم، میں پیچھے سے تمہیں پکڑتا ہوں. وانتم تتقہمون الی النار، اقتحم یقتحم کے معنی آتے زور لگا کے اپنے آپ کو کہیں گرانا. تم تو زور لگا کے جہنم میں اپنے آپ کو گراتے ہو. مومن مسلم شریعت کا پابند ہے، اور شریعت صراط مستقیم ہے. اہدنا الصراط المستقیم. یہ دعا پیغمبر بھی کرتے تھے اور آپ پر نازل ہوئی. یہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی بھی مانگتے تھے. یہ ابو حنیفہ اور شیخ عبد القادر بھی پڑھتے تھے. اور قیامت تک آنے والی پوری امت اس کے پابند ہے کہ وہ نماز میں یا امام کے پیچھے خاموش رہ کے امام کے اوپر اعتماد کر کے اہدنا الصراط المستقیم کا مصداق بنا رہا ہے. صراط مستقیم اسی دینی راستے کو کہتے ہیں جو افراط تفرید، زید و ضلال، کمی و زیادتی سے پاک صاف ہے. دیکھو قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے پیغمبر کی بیویوں گھروں میں چمٹ کے رہو. یہ کہتی ہے نہیں ہم کو تو دوڑ لگانی، وشاوشی اتنی مستی چڑھ گئی ہے. کبڈی تم کھیل رہی ہو، کرکٹ میں تمہاری ٹیمیں ہیں، اب خالی میدان پر چکر بازی کر رہی ہے. میں ایک عجیب بات تمہیں سناتا ہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جنہوں حج اور عمرے کے سعادت دی ہے وہ سب دیکھ چکے ہیں، اور جن کو ابھی نہیں اللہ نصیب کرے حرمین شریفین کے خطرے و پریشانیاں دور فرمائے تا قیامت اس کو مرجع و معدن عبادت رکھے. صفا اور مروہ میں جو سعی کرنی ہے، چلنا ہے، اس میں ایک جگہ آتی ہے اس کو میلین اخضرین کہتے ہیں.
وہاں بھی ہری لائٹیں جل رہی ہے، یہاں پر دوڑنا سنت ہے. بات غور سے سنو، یہ دوڑ سنت ہے اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجر کی. جب وہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کر رہی تھی اور یا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے کبھی صفا کبھی مروہ آتی جاتی تھی اور درمیان میں پہنچتی تھی تو خوف ہوتا تھا کہ بچہ اکیلے پڑا ہوا ہے تو بھاگتی تھی. لیکن یاد رکھنا کہ سنت عورت کی ہے اور اسلام میں عورتوں کو وہاں بھاگنا نہیں ہے، دوڑ نہیں لگانی، عورتیں آرام سے چلیں. ایک مصری عورت بڑے جوش خروش میں دوڑ لگاتی تھی. میں نے اس کو کہا کہ یہ دوڑ آپ کے لیے نہیں. کہا واہ، یہ تو بی بی ہاجر کی سنت ہے. ہاجر تو عورت تھی، مرد نہیں تھا. اور پھر دوڑ پڑی اور سیٹیاں بجائی اور مستی میں آئی ہوئی تھی بہت زیادہ. خزچ ببرشی و بد زناورشی. مسائل سمجھنا حکمت عقل کا کام ہے. پیغمبر مرسل نے جب وہاں دوڑ لگانا شروع کیا تو بی بی عائشہ ساتھ تھی، امہات المومنین، لیکن آپ نے کہا نا آپ آرام سے آئے، آپ کا جسم دوڑنے کے لیے نہیں ہے، آرام کرنے کے لیے. دیکھو 5 وقت نماز مرد کی طرح عورت پر بھی فرض ہے، لیکن عورت نہ اذان کہہ سکتی ہے نہ تکبیر کہہ سکتی ہے. حتیٰ کہ تراویح میں تلاوت تک ان کے لیے پسند نہیں کیا گیا الا بشرطین مذکورین فی الفقہ. اللہ تتقدم، ایک تو آگے نہ نکلے صف میں کھڑی ہو، اور دوسرا یہ کہ فرض اور وتر میں جماعت نہیں کرائے گی، صرف تراویح 20 رکعت میں، کیونکہ ان کی آواز، ان کا جسم شریعت کا پابند ہے. حدیث میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور ام حبیبہ اور ام سلمہ بھی موجود تھی، دونوں بیویاں. اتنے میں نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم، جن کی شان اور فضیلت میں سورت عبسہ نازل ہوئی، اس نے اجازت مانگی اور آنے لگے. آپ نے ام حبیبہ اور ام سلمہ کو کہا احتجبا، حجاب میں چلی جاؤ، پردہ کرو، اٹھو یہاں سے. بیویوں نے کہا اعمیٰ لا یرانا، وہ تو نابینا ہے، کہاں دیکھتا ہے. آپ نے کہا افعمیاوان انتما یا عدوات انفسکن، تم تو اندھی نہیں ہو، جان کی دشمن ہو، وہ تمہیں نہ دیکھے تم کیوں دیکھو. اور یہ کبڈی کرنے کے لیے، مارچ کے لیے آ رہی ہے. ارمان دینا، ارمان دے. عجب دور دیدم دری پادشاہی کہ للو و پنجو ہمیشت سے پائے. للمتقین مفازا حدائق و اعنابا